بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس سلسلے کا یہ آخری پارٹ ہے جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ چکراز یا لطائف کو کیسے اجاگر کیا جائے، زندہ کیا جائے۔ ایک مرشد کس طریقے سے اپنے مرید کو وہ ساری چیزیں دیتا ہے جس کے تھرو اس کے جو چکراز یا لطائف ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلی 2 ویڈیو میں انہی پہ ڈسکس کیا کہ لطائف کیا ہوتے ہیں اور چکراز میں کیا فرق ہے، اور یہ لطائف صوفیزم میں کون سی جگہوں پہ ان کو دیکھا گیا ہے، ان کے نام کیا ہے، یہ میں نے سارے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن کس طریقے سے ان لطائف کو اجاگر کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر ایک قرآن کو فالو کرے کوئی تو وہ کس طریقے سے وہ پہچان سکتا ہے کہ ایک صوفی کا جو لطائف ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو آج میں قرآن کی طرف جاؤں گا زیادہ۔ ہم اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو اس پہ زیادہ 2 ویڈیوز آلریڈی بنا چکا ہوں۔ اگر آپ یہ ڈائریکٹ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ 2 ویڈیو جن کے لنک جو ہے وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیے ہیں، آپ ضرور ان کو بھی جا کے پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ ضرور دیکھیں تاکہ یہ تیسرا پارٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے جو بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، میں ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے آپ سب لوگوں کی جس طرح آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں بالکل اسی طرح مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آپ میرے چینل کو جو نئے آئے ہیں، پرانے تو مجھے بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جو نئے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ مجھے جتنا ہو سکے سپورٹ کریں۔ سپورٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو فل ویڈیو دیکھیں، سمجھیں، اس کے بعد شیئر کریں، اور نئے ہیں تو سبسکرائب کریں چینل، کیونکہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ دوسری کتابوں کو چھوڑ کے صرف قرآن کو اپنا مرشد مان کے، اپنا رہبر مان کے اور لوگوں تک یہ دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس میں آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں۔ تو چلتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ٹاپک یہ تھا کہ چکراز یا لطائف کیسے اجاگر ہوتے ہیں صوفیزم میں۔ پہلے تو میں ایک چھوٹا آپ کو انٹرو دیتا چلوں کہ صوفی کہا کس کو جاتا ہے۔ صوفی جو ہے، سچا صوفی وہ ہے جو خوبی یا سچائی کا کوئی ذاتی دعویٰ نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری خوبی بہت زیادہ ہے۔ صوفی اصل قرآن کی تعلیم کو نہ صرف اجاگر کرتا ہے مگر خود اس پہ عمل کر کے سچا مومن بنتا ہے۔ صوفی بے لوث محبت کی زندگی گزارتا ہے اور اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا۔ بعض عقائد اس کو انفرادیت کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ خودداری ہوتی ہیں، خود میں گم ہو جاتے ہیں، جنون کی حد تک ہو جاتے ہیں، ناچتے ہیں، اور ان کا وہ ان الحق کا اور اس طریقے کے ان کے دعوے بتائے جاتے ہیں۔ لیکن اصل یہ ساری چیزیں تو مومن کے باطل ہے، جو ایک مسئلہ ہے۔ اگر بیماری کا علاج خود بیماری بڑھاتا ہے تو پھر اور بنیادی علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ صوفی کس کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن، یہ تو میں نے آپ کو صوفی بتایا کہ عام جو زبان میں یا عام رواجی ہمارے معاشرے میں صوفی کس کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن کی طرف، اس سے رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن صوفیوں کو کس نام سے پکارتا ہے، کیونکہ صوفی لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن صوفی کس کو کہتا ہے، اور اس میں صوفی کی جگہ کون سا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، ایک میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ 3 کی 68 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں صوفی کو مومنین کہتا ہے۔ مطلب مومن جو ہے، ایکچولی مومن قرآن میں جہاں پہ بھی لفظ آپ کو مومن نظر آئے، اس کا مطلب ہے آپ ٹرانسلیٹ کر دیں کہ وہ صوفی ہے۔ قرآن صوفی کو مومن کہتا ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ جو ہے وہ صوفیوں کا دوست ہے۔ یہ قرآن نے بالکل کلیئر کٹ کہا ہوا ہے، بہت مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تاکہ آپ کو یہ چیز تھوڑی کلیئر ہو جائے۔
اس میں مومنات بھی لفظ یوز ہوا ہے اور مومن بھی ہوا ہے. مومن میل کے لیے، مرد کے لیے، اور مومنات فیمیل عورت کے لیے یوز ہوا ہے. 202 مرتبہ مومن لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور 22 مرتبہ مخاطب ہے مومنات. اب یہ مومن اور مومنات، یہ میں نے آپ کو جو بتایا، یہ سارے ان کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ ان سب کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ سارے صوفی حضرات ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ ان کی خوبی کیا بتائی ہے قرآن میں. اب آپ ذرا یہ غور سے دیکھیں، یہ بڑی محنت کر کے، اور میں نے یہ آپ کے لیے قرآن سے یہ چیزیں نکالی ہیں. آپ اس کو ذرا دیکھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو بھی کلیئر ہو جائے کہ ایک صوفی کی صفت کیا ہوتی ہے، یا ایک مرشد کی صفت کیا ہونی چاہیے قرآن کے حساب سے. دیکھیں، بہت سارے صفات بتائے ہیں اللہ نے، لیکن ان میں سے کچھ جو چیز میں نے کلیکٹ کی ہے جس سے بات واضح ہو جاتی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. نمبر 1، ذاکر. اب ذاکر وہ ہے جو ذکر کرے، نصیحت پکڑے، نصیحت دے، ان کو ذاکر کہا جاتا ہے. ساجد وہ، یہ سارے بیہیویئرس ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، صفت ہیں، ایگجیکٹیوز ہیں کس کی؟ صوفی کی. صوفی کس کو کہا جاتا ہے؟ ذاکر. ساجد سجدہ کرنے والا. شاکر شکر، ہمیشہ شکر ادا کرنے والا. صابر صبر کرنے والا. صائم روزہ رکھنے والا. متقی وہ جو اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچائے، اس کو متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے. صادق مطلب سچا. طاہر جو جسمانی طور پہ اپنے آپ کو پاک رکھے. تزکا وہ جو اندر سے تزکیہ نفس کرے. عادل انصاف کرنے والا. اس کے بعد محسن احسان کرنے والا. قانت فرما بردار. خاشی ڈھکنے والا. مصدق جو تصدیق کرنے والا. حافظ حفاظت کرنے والا. صالح سچا. تائب توبہ کرنے والا. عابد عبادت کرنے والا. حامد حمد کرنے والا. راکع نیاز نڑوت کرنے والا. عالم علم رکھنے والا. اب یہ سارے آپ سب کو پتہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان پہ آپ اگر غور کریں تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں، وہ سارے صفات ہیں، وہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں جو قرآن نے ایک صوفی کے بتائے ہیں، ایک مومن کے بتائے ہیں. ایکچولی یہ مومن کی بات کر رہا ہوں. اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ مومن کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ صوفی ہی سمجھیں اس کو. اچھا، اب اس میں میرا یہ ساری بتانے کا مقصد ہے کہ آپ ان سب کو دیکھیں جو اپنی زندگی میں. اب ہم چلتے ہیں کس طرف. اپنا جو ٹاپک تھا کہ اپنے لطائف کو قرآن کس طریقے سے ایکٹیو کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ کیسے آپ اپنے لطائف ایکٹیو کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک سیدھا سا فارمولا ہے. کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اپنا کردار مومن کی طرح بناؤ. اپنے کردار میں، اپنے جسم کے ہر سیل میں یہ ساری چیزیں جذب کر لو. آپ ذاکر بھی بن جاؤ، ساجد بھی بن جاؤ، شاکر بھی بن جاؤ، صابر بھی بن جاؤ، صائم بھی بن جاؤ، متقی بھی بن جاؤ، صادق بھی بن جاؤ، طاہر بھی بن جاؤ، تزکا بھی بن جاؤ، عادل بھی بن جاؤ، محسن بھی بن جاؤ، قانت بھی بن جاؤ، خاشی بھی بن جاؤ، مصدق بن جاؤ، حافظ بھی بن جاؤ، صالح بھی بن جاؤ، تائب بھی بن جاؤ، عابد بھی بن جاؤ، حامد بھی بن جاؤ، راکع بھی بن جاؤ، عالم بھی بن جاؤ. یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں جب آپ اپنے آپ میں جب یہ چیزیں ان پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کے جسم کا ہر ایک سیل میں کہتا ہوں وہ بالکل آپ گواہی دینا شروع کرے گا کہ آپ کے یہ جو 7 لطائف، 8 لطائف، 9 لطائف، 11 لطائف بتائے جاتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پر کروڑیں جو آپ کے جو جسم میں سیل ہیں وہ سارے ایمان سے تازے ہو جائیں گے. کیونکہ آپ میں یہ سارے ایٹریبیوٹ جب آ گئے، آپ اپنے آپ کو چیک کریں آج سے، ابھی سے، جیسے آپ یہ سارے صفت دیکھیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ان کا استعمال کریں، ان کو اپنی ذاتی زندگی میں لے کے آئیں، تاکہ بار بار جب بھی آپ کو کہیں پہ بھی ایسی تکلیف ہو کہ آپ کو یہ لگے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہی ہے، تو آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، شکر سے کام لینا ہوگا، اور لوگوں کو بار آپ کو ہدایت دینی ہوگی، قرآن کی طرف لے کے آنا ہوگا، ذاکر بننا پڑے گا، ہمیشہ سچ
کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، صادق بننا پڑے گا، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہوگا، اندر سے باہر سے طاہر بننا پڑے گا، تزکیہ بننا پڑے گا۔ ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی فیصلہ ہے تو عادل بن کے دیکھیں، آپ کا لطائف سارے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ انصاف سچائی سے کریں، محسن ہر کسی کے ساتھ احسان کریں، کانت اپنے والدین کی اللہ کی فرما برداری کرے، دوسروں کی غلطیوں پہ پردہ رکھے، خاشع بنیں، مصدق بنیں، تصدیق کریں جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس، حفاظت کریں اپنے آپ کی، اپنی حیا کی حفاظت کریں، حافظ بن جائیں، صالح بن جائیں، تائب بن جائیں، توبہ کریں، عابد بن جائیں، عبادت کریں، حامد بن جائیں، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے رہیں، نروت میں رہیں، عالم علم حاصل کریں، قرآن کی جو کچھ آپ کو قرآن میں دیا ہوا ہے اس کو کوشش کریں، عربی کو سیکھیں، علم حاصل کریں، تو یہ آپ کے لطائف جو یہ ہمیں سو کالڈ صوفی بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ فلاں یہ ورد کرو، فلاں ورد کرو، کچھ نہیں ہوتا، ورد سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو عملاً کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو صفات بتائے ہیں اس میں آپ کو بار بار آنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے اندر اتارنی پڑے گی۔ جیسے ہی آپ یہ صفات اپنے اندر اتاریں گے تو یقین کریں آپ کے سارے لطائف، آپ کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ جو آخری آج کا یہ چکراز کا لاسٹ ویڈیو تھا، میں نے کوشش کی پہلے آپ کو لے کے گیا چکراز ہندوازم میں کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد لطائف صوفیزم جو یہ سو کالڈ بتاتے ہیں، پھر قرآن پہ آ گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ آپ سب کو چیزوں سے بالکل کلیئرلی واضح کروں، اور واضح ہو بھی گیا ہوگا۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا حاصل کیا، کیا واقعی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنانے کے بعد آپ کی زندگی فلاح کی طرف جائے گی، آپ بالکل خوش ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی، اور اللہ کی بھی خوشنوی آپ حاصل کر لو گے۔ مجھے ضرور بتائے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا جذبہ بھی اندر سے اٹھتا ہے کہ اور بھی میں زیادہ کام کروں، لوگوں کو اور بھی سمجھاؤں، تاکہ میرا جو کام ہے، یہ دین کا جو میں نے کام اللہ کا اٹھایا ہوا ہے، یہ ایک عبادت ہے، اس میں اور بھی زیادہ مجھے انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ آپ کا میں انتظار کروں گا اس ویڈیو کے بعد، دیکھوں گا کتنے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، کون کیا سمجھتا ہے، ضرور بتائیں، جو بھی پوچھنا ہو پوچھیں بھی صحیح، اگر کچھ مجھے میری اصلاح بھی کرنی ہے تو آپ اصلاح بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میرا کسی بھی فرقے کے ساتھ نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہی میں کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو میں یہاں پہ اختتام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔